جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شان عید میں. بقرعید کا موقع ہے, عید قربان کا موقع ہے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, مفتی زیغم گردیزی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور ہمارے ساتھ دانیال شیخ ہیں, ظفر نیازی ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں, وہ سبحان نظامی موجود ہیں, وسیم وسیع ہیں, محمود الحسن اشرفی ہیں. اور ہم نے اب تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ باقاعدہ طور پر باربیکیو پارٹی کس کے گھر پہ ہوتی ہے. سچ سچ بتائیے گا, ڈریے گا نہیں. آپ کے گھر ہوتی ہے, کس کے لیے ہوتی ہے سر؟ فیملی ماشاءاللہ اچھی بڑی ہے تو اس حساب سے صرف فیملی کے لیے ہوتی ہے. مطلب گھر کے ہی لوگ سے مراد جو بھائی بہن رشتہ دار وغیرہ سارے جو انہوں نے تو دروازہ بند کر دیا ہے کہ ہم اندر ہی اندر کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہر شخص جو ہے اپنی افرادی قوت کے حساب سے کام کرتا ہے نا. ہاں عید کے بعد ہو سکتی ہے اس طرح کی کوئی, اگر آپ خواہش تمنا رکھتے ہیں. جی ہاں بالکل, انشاءاللہ ہم پروگرام جواب بتاتے ہیں. اور پہلے سے بتا دیجئے تاکہ میں مصروفیت نہ رکھوں اس دن نا اپنی کوئی. اچھا, بلکہ ایک سال پہلے نہ بتاتے ہیں اگلی دفعہ کے لیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ تو ادارے میں ہیں باقاعدہ, جی تو اس ادارے میں تو باقاعدہ اہتمام ہوتا ہوگا ہے نا یہ بقرعید کے حوالے سے, عید قربان کے حوالے سے؟ جی ہمارے ہاں ایک تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجتماعی قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں بھی مختلف اس کے مراکز قائم ہیں, ہوتا ہے. اور میں یہ ہے کہ میں جو عید ہے اپنی اس کو تقسیم کرتا ہوں. اچھا, ایک دن میں عید کا کراچی میں, اور ایک دن اور پھر جو ٹائم بچتا ہے وہ پھر اپنا گھر جنوبی پنجاب علی پور میں. تو فیملی وہاں ہے, پھر ریلیٹیوز رشتہ دار قریبی بہن بھائی سب فیملی. تو پھر اس طرح عید بھی تقسیم ہوتی ہے, اور یہ ہے ہی تقسیم کا نام. رات کو سفر ہوتا ہے, خوشیاں تقسیم رات کریں. کو سفر ہوتا ہے. اب وہ سفر کا وقت آپ نہ پوچھیں, آپ کو رات کا بھی واقعے کا پتہ ہے. تو کبھی رات کو ہوتا ہے, کبھی دن کو ہوتا ہے. تو وہ آسانی کے مطابق سفر ہوتا ہے الحمدللہ. اور اب تو سفر آسان بھی ہو گئے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ عید جو ہے نا بنیادی طور پر جیسے فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور بڑا پر لطف رہتا ہے, بچوں کے ساتھ, قریبی اعزاء و اقارب کے ساتھ. آپ کے فیملی ممبرز میں بعض اوقات لوگ وہ خود جابز میں بزنس میں دور دراز ہوتے ہیں, عید کے موقع پر سب جمع ہوتے ہیں. ایک تو وہ خوشیاں بانٹنے کا ایک لطف ہوتا ہے. دوسرا پھر آپ کے بہت سارے وہ دوست جو بچپن کے کلاس فیلو, ان کے اسکول کے کلاس فیلو, علاقے کے, یا وہاں جاتے ہیں آپ؟ تو وہ بلاتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. اچھا, حافظ ہے, یہ تو لین دین کے ساتھ چلتا ہے. تو بلایا جاتا ہے تو پھر دعوت بھی دی جاتی ہے. تو وہ الحمدللہ یہ ایک بڑا پر لطف موقع ہوتا ہے. پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. بڑے ہو گئے ہوں گے آپ کے؟ جی الحمدللہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا. ماشاءاللہ. اور بیٹا سب سے چھوٹا ہے, بیٹیاں بڑی ہیں. ماشاءاللہ. اور بیٹیاں یونیورسٹی گوئنگ ہیں. ماشاءاللہ. بیٹا جو ہے وہ ابھی اسکول گوئنگ ہے. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ بات اعتراف کرنا چاہوں, میرے والدین کا سب سے پہلا کردار ہے, پھر میرے بھائیوں کا, میری فیملی کا, میری مسز کا. تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا صلہ دیا ہے. یہ جو ہم شہر شہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اس کا صلہ عطا فرمایا ہے کہ میرے الحمدللہ بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت اچھی ہے, اور میں مطمئن ہوں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب, باربیکیو پارٹی, فیملی کی گیدرنگ, عید قربان پہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ہمارا کشمیر سے تعلق ہے. جی ہاں. ہماری آدھی فیملی یہاں ہے اور آدھی کشمیر میں وہاں ہے. جی ہاں. سر مفتی صاحب نے فرمایا کہ آدھی عید یہاں اور آدھی عید وہاں. اچھا. عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی. تو ابتدائی جو پہلا اور دوسرا دن ہے اس میں کوشش کراچی کی ہوتی ہے. پھر ہمارا بھی الحمدللہ مرکزی دینی ادارہ دارالعلوم منجدیہ, اس میں عید کے دوسرے دن جو تمام طلباء ان کے لیے عید ملن پارٹی اور باربیکیو, اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ, یعنی وہ حقیقی ہم دیکھیں جو اللہ کے مہمان ہیں, دین کے راستے کے جو راہی ہیں, ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایک روحانی تاثیر تو تازگی آتی ہے, بالغگی آتی ہے. اور پھر ہمارا ایک خاندانی سلسلہ ہے کہ یعنی لازم سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر جانا ہے. اگر کوئی جس طرح ہم کزنز کے گھر اگر نہیں جائیں یا وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تو ایک وہ دل شکنی سی آ جاتی ہے کہ یار آپ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے. صحیح بات ہے. تو اس عید پہ بھی اور چھوٹی عید پہ بھی لازمی یہ بھی احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی گھر رہ نہیں جائے.
اور ملنا ملانا بھی ساتھ. پھر والدین کی زیارت اچھا کے لیے. یہاں فیملی میں آپ کے کون کون ہیں؟ میری اپنی فیملی ہے اور ہمشیرہ کی فیملی یہاں ہے. اچھا. باقی ماموں اور ننیال کے کافی ہیں خاندان کے افراد. اور والدین وہیں ہیں کشمیر میں. اچھا. تو چھوٹی عید پہ بھی عید کا پہلا دن یہاں گزرا تھا اور اگلے دن صبح سویرے یہاں سے نکل گئے تھے, پھر شام کو وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے ہمارے. دانیال, دوستوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ, اور خاص کر عید کے موقع پر؟ عید کے موقع پہ تو پھر دوست کے بغیر عید کہاں عید ہوتی ہے, مطلب گھر والوں اور فیملی کے بعد تو دوست ہی آ رہی ہیں جن کا انتظار ہوتا ہے کہ بس اور کہاں جائیں گے بیچارے. اچھا نہیں, جو آدمی فارغ ہے اس کے پاس تو بڑا ٹائم ہوتا ہے دوستوں کے لیے بھی. اور ہم گھر میں تو گھر والوں نے کہا یار قربانی ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو, اس کے بعد دوستوں میں چلے گئے. گوشت بانٹنے جتنا گھوم سکتے ہیں گھوم لیں اس مرتبہ. اگلی عید قرباں پر شاید جانور بھی نہ لانا پڑے, جانور بھی شاید نہ لانا پڑے, وہ تو رسم ہوگی. پھر ویسے کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی؟ بس عید کے دن سب سے مین تو قربانی کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گوشت تقسیم کرنا, پھر اس کے بعد کلیجی کھانا پہلے دن سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے تو یہ کتنی بڑی مصروفیت ہے نا کلیجی کھانا. کیسا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کلیجی بنے گی. بہرحال یہ ان معاملات میں بڑا. کلیجی بنائی بھی ہے کبھی؟ نہیں, میں نے بنائی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, کبھی یہ ٹکے شکے بنائے ہیں, بنانا آتا ہے کچھ؟ نہیں, گوشت کا معاملہ میں نے نہیں آتا. اچھا, آپ بتائیں سر, آپ کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے اور سب قریب قریب ہی رہتے ہیں. جی قریبی قریب ہے نا سب کے سب قریب ہے. تو آپ کے کیا عید قرباں پہ قربانی کا معاملہ اور گیدرنگ کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ ہمیں تو کئی ٹائم ہو گیا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے. جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد سے ساری ذمہ داری مجھ پہ ہی ہے, بڑا میں ہی ہوں گھر میں. ماشاءاللہ. یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے والدہ کے لیے اور بہنوں کے لیے تو ٹائم نکالتا ہوں میں کسی کے, باقی سارا دن جو ہے کام میں ہی رہتا ہوں. اچھا, بڑی اچھی بات. سبحان, آپ بھی ماشاءاللہ بھائی سب ساتھی ہیں نا؟ جی ہاں, تقریباً ساتھی. اور ماشاءاللہ آپ کے اور ان کے بچے ملا کے سب ہیں بھی بڑی فیملی. جی ماشاءاللہ اب یہ کہ فیملی بڑھ گئی ہے تو الگ الگ کر دیے, ورنہ پہلے ساتھ تھے. تو کیا کرتے ہیں, یکجا ہوتے ہیں؟ میں اصل میں باربیکیو پارٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عید قرباں کی بات تو اپنی جگہ ہے. ہمارے یہاں تو تقریباً روز ہی عید قرباں ہوتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ملنا بیٹھنا کھانا پینا. تو اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے ماشاءاللہ. تو روز ہی دسترخوان دراز ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. یار کہیں سے بھی جو ہے نا یہ کھاتا ہے وہ کلو نہیں ملا کہ باربیکیو پارٹی ایسی کس کے گھر ہوگی کہ سب وہاں چلے جائیں. میں آپ کو ایڈریس دے دوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ ہم عید قرباں پر بھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن میں کچھ ذاتی سے سوالات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سر آپ فرمائیے گا, زندگی میں کس سے متاثر رہے؟ شاید بھائی سب سے زیادہ جو ایک دین سے وابستگی کے لیے دیانتداری, شرافت اور ایک اچھے اخلاق کے لیے اگر کہیں تو والدین سب سے زیادہ جو جن سے متاثر. الحمدللہ ہمارا خاندان ایک مذہبی گھرانہ ہے اور ایک علاقے بلکہ پورے ہی کشمیر میں الحمدللہ دینی حوالے سے جانا جاتا ہے ماشاءاللہ. جی, اور دینی وابستگی کے حوالے سے تو والد صاحب انتہائی شریف, اور یعنی ہمیں نہیں یاد کہ پوری زندگی میں کبھی بھی ہمیں سختی کے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا ہو. والدہ کی طرف سے تربیت کے معاملے میں شدت تھی, سختی تھی. یعنی یہ ہر اولاد کے لیے لازمی ہے کہ وہ تربیت کے معاملات میں تھوڑی شدت ہونی چاہیے, اور والدہ کی طرف سے یہ تھوڑی تربیت کے معاملے, چونکہ والد صاحب روزگار کے سلسلے میں اکثر باہر رہے, تعلیم و تربیت کا سارا جو انتظام و انصرام تھا وہ والدہ کی طرف سے تھا. تو سب سے زیادہ جو اپنی زندگی میں کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم نے اپنا راستہ طے کیا اور جس کو ہم نے یعنی ایک اپنا رول ماڈل بنایا تو وہ اپنے والدین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ترازم بالخیر عطا فرمائے. دانیال, خواب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انسان اگر خواب نہ دیکھے نا تو تعبیر تلاش نہیں کرتا. خواب دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے مستقبل میں, کیا بننا چاہتے ہیں, کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ فی الحال تو ایک ہی خواب ہے جو پورا نہیں ہو رہا.
شادی کے خواب دیکھتے ہیں شادی کا خواب دیکھ رہا ہوں آپ فی الحال۔ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے حضرت یہ شادی کے خواب دیکھتے ہیں دولہا بننا چاہتے ہیں ان ایام میں بھی اگر خواب نہیں دیکھیں گے تو ہاں صحیح ہے لیکن اللہ کرے کہ یہ سہانا خواب آپ کی زندگی کی حقیقت بنے. کس شخصیت نے آپ کو سپورٹ بہت کیا ہے, سکھایا ہے, آگے بڑھایا ہے یا بڑھانے میں کردار ادا کیا؟ میری والدہ کا بہت خاص ہاتھ ہے سکھایا بھی انہوں نے جی. ثناخوانی کے حوالے سے میں نعت پڑھتا ہوں تو وہ بھی اس کی تربیت میرے والدہ نے کی میری کی ہے. اچھا. کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ خوش الہان ہے ترنم, کیونکہ وہ نانا سے, میرے نانا نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے. تو ان کو ہمارے ننیال پورا سمجھ لیں تقریباً, میرے جو ماموں ہیں, میری خالہ ہیں, سب خوش الہان ہیں. ننیال کو میں نے جب میں نے ہوش سنبھالا تو بچپن میں ان کو میلادیں پڑھتے ہوئے دیکھا. نانا میں ماشاءاللہ اچھا پڑھتے تھے, تو والدہ بھی ماشاءاللہ بالکل پراپر ان کا معاملہ تھا. تو وہ مجھے بچپن میں میری غلطیاں بتاتی تھی کہ میں کہاں بے سرا ہو رہا ہوں اور کہاں میں غلطی کر رہا ہوں. اب یہ لوگ شروع سے بتا رہے ہیں آپ کی, ترنم کی شروع ہو گئی تھی والدہ سے, اور پھر آگے بڑھانے میں, آگے میں مقابلوں میں لے جانے میں بھی والد صاحب کو جو انہوں نے جذبہ دیا کہ اس کو لے کے جائیں اور آگے بڑھائیں, تو وہ والدہ نے ان کو. والدین کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بچے کو کسی چائے کے ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیں یا اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اس پر انویسٹ کریں. یہ نہ سوچیں کہ 50 روپے کما کے لائے گا, اس پہ 200 روپے 2000 روپے روز کے انویسٹ کریں, اس کو ٹائم دیں, اس پر نظر رکھیں. یہ والدین دیکھیں, کچھ بھی زندگی میں انسان بن جائے اس میں والدین کا کردار ہے, یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں سر؟ جی بالکل, والدین لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ ہو گئے, ارے خود تھوڑی ہوئے, اپنی اولاد کو بنا کے دکھا دو. اگر کیونکہ سب سے پہلی تربیت ہی ماں کی گود ہے, اور والد جب انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے تو وہی سب سے پہلی انسان کی ایک منزل ہوتی ہے. صحیح بات, سفر شروع ہو جاتا ہے. بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کم و بیش وہیں سے ہو جاتا ہے کہ آگے چل کے اس نے کیا بننا ہے, کیا خواب دیکھنے ہیں, کس راستے پر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اور میں اگر اپنے بارے میں عرض کروں تو میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ, وہ دونوں الحمدللہ ایک تو نیکی کا شوق, عمل میں وہ آج بھی ہم سے 100 گنا زیادہ پختہ ہیں. کیا بات ہے سر, عبادات اور بندگی کے اندر بھی. تو ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایک قابل رشک ان کی زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گھر میں والدین کا بہت کردار ہوتا ہے. اور دوسری طرف اولاد کی طرف سے بھی یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہیے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیے, اسی میں بہتری. کیا بات ہے. ناظرین کرام, حاضر ہوتے ہیں, پھر ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے شان عید. جی, تو شان عید میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. مٹھائی رکھی بھی ہے اور جناب چیوڑا رکھا ہے, دال موٹ رکھے ہیں, یہ بھی نمکو رکھا ہے. اور میں دیکھ لوں سر, آپ کی اجازت ہے کیا ہے؟ جی, حسب ذائقہ اور حسب منشا. ذائقہ تو سر مجھے معلوم ہے, آپ بیٹھیے. اور اب جو سلسلہ ہے محمود صاحب, جی وہ وہی ہے جو ہم سوال کر رہے تھے بار بار. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں, آپ ہیں, ثناخوانی کر رہے ہیں, اب دنیا بھر میں لوگ آپ کو جانتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے حال کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا, حال کو بہتر کرنا چاہیے اور اسی میں اچھے سے جینے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. مستقبل انشاءاللہ خود ہی اچھا ہو جائے گا. بچوں کے لیے پلاننگ کرنا پڑتی ہے. اچھا, کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے, کس راستے پہ لے کر چلنا ہے؟ میرے بیٹے کو تو امی کہتی ہیں دیکھو نعت خواں آ رہا ہے. اچھا بات ہے نا, وہ جھوم پیروں میں چلتا ہو کہ دیکھو نعت خواں آ رہا ہے, تو نعت خواں ہی بنانا ہے سرکار کا انشاءاللہ. کتنی ایج ہو گئی ان کی؟ 1.5 سال. 1 سال 1.25 سال مئی کی پیدائش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور کا سناخہ بنائے, اچھا امتی بنائے, صالح بنائے. باقی اچھا کوشش بھی ہے اور خواہش بھی کہ علم دین بھی سکھائیں, دین کا دنیا کا دونوں کا علم سکھائیں بچوں کو, اچھی تربیت ہو, اچھے اخلاق ہوں بچے کے. ماشاءاللہ. وسیم, آپ ثناخواں ہیں, فیملی میں آس پاس جو آپ کے جاننے والے ہیں, دوستوں میں ایک خاص وقت کے بعد جو ماشاءاللہ آپ نے محنت کی اور آپ کو سرکار
نے کی ثنا خوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا، جو تبدیلی آئی، تو آپ نے لوگوں کے رویوں میں کیا تبدیلی محسوس کی؟ سوسائٹی میں انسان کی عزت بنتی ہے اور زیادہ اللہ کے کرم سے۔ سے بڑا تو حوالہ حضور کی نعت کا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی بھی ثنا خواہ ہے کہ وہ فیم ہو نان فیم، سب لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ اور تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ تبدیلی ہے، ہاں ایک تبدیلی ہے کہ لوگ اب کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دور سے دیکھتے ہیں، یار یہ بھائی یہ وہ چینل ہیں پر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی تو حضور کی نعت کا حوالہ ہی ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے میں کیا کیا بات، ماشاءاللہ، مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ جناب سبحان صاحب، جی حضرت، آپ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ بہت آسان ہو گئی ہے قوالی سما جو ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسا کیا کام کرنا ہے آپ کو کہ جس کی وجہ سے یہ جو قابل احترام اور قابل قدر شعبہ ہے، اس شعبے کی ورث اور بڑھ جائے؟ دیکھیے حضرت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو یہ کام ہو رہا ہے فی زمانہ، اس میں سیکھ تو ہے نہیں، ہے نا جی۔ بچپن میں سنتے تھے اپنے بزرگوں سے، استادوں سے، کہ دیکھنے سے، سننے سے، پرکھنے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرکھنے سے آتا ہے یہ کام، اور میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا اس وقت ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، سرکار کے طفیل آپ میں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں سر۔ پنجے تن کے صدقے میں، اور خاص طور پہ اپنے والد اور استادوں کے احسانات سے ہوں۔ جی سر۔ تو ان کے پاس وقت گزارا، ان کو دیکھا، سنا اور پرکھا۔ اب پرکھنے کا مادہ تو رہا نہیں ہے، صرف دیکھ دیکھ کے، سن کے، تو پھر وہ بات جو ہے وہ پائیداری، وہ پختگی ہوتی نہیں ہے، اچھا، ہے نا جی۔ جی جی، جو قدیمی چیز ہے یا قدامت پسندی ہے، وہ چیز آتی نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا جی۔ جی ہاں، چلتے پھرتے تو ہو جاتا ہے وہ، لیکن وہ کچا ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ جو باقاعدگی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے نا جی۔ تو میں نے اس پہ عمل کیا اپنی حیثیت کے مطابق، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس کام کو کرے، کیونکہ قوالی جو ہے، آپ بڑی سنجیدگی سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ دیکھیے حضرت، اس کو اگر مذاق بناؤں گا تو یہ مجھے مذاق بنا دے گا، اور یہ اللہ کام ہے بھی نہیں ایسا۔ جزاک آپ اللہ منہ میٹھا کیجیے، آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو منہ بھی میٹھا۔ آپ نے بھی آپ سب کی سے محبت- بڑا والا پیس دیکھا ہے۔ نہیں حضرت، میں یہ لوں گا، یہ کھایا تبھی تو آپ کو کم عمر لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے مجھے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ظفر، کہ آپ نوجوان ہیں، کیا نیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ نیا کام تو مراد یہ ہے کہ آپ قوالی کی فیلڈ میں آئے، آپ کے بڑوں نے بہت کچھ کیا، نام کمایا، کچھ نیا بھی کیا انہوں نے، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ ماشاءاللہ کافی کلام نئے کرے ہیں، اور یہ سب صدقہ جو ہے وہ بڑوں کا ہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ کا سپنا کیا ہے، بھائی سے پوچھا، دانیال بھائی سے، میرا سپنا یہ ہے کہ میرے والد کا نام بلند ہو، اور غوث محمد ناصر صاحب نے کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر قوالی کی دنیا میں اپنا وہ مقام بنایا کہ جو ماشاءاللہ آج کراچی میں۔ ایک شعر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو سیکھا ہے کتنی ڈیپتھ ہے اس میں، ارشاد فرمائیے گا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا ہے گھر مدینے میں، جو چلتے پھرتے ہیں شام و سحر مدینے میں، برستا نور ہے آٹھوں پہر مدینے میں، کبھی خدا مجھے لے جائے گھر مدینے میں، قسم خدا کی رہوں عمر بھر مدینے میں۔ یہ میرے دادا کی بہت مشہور نعت، میرے دادا نے ریکارڈ کری، وہ مدینے گئے، میرے والد صاحب نے ریکارڈ کری، وہ بھی مدینے گئے۔ ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے سر۔ میں آپ سے، ہمارے ناظرین بھی ہیں
اور آپ ہم سب میں سینئر ہیں, آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم. میں آج کے اس پروگرام کی نسبت سے, عید قرباں کی نسبت سے, اس موقع کی نسبت سے پیغام لینا چاہ رہا ہوں اور پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین تک. جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے کلمات سے عزت افزائی فرمائی. بنیادی طور پر تو ہم سب کولیگ ہیں. میرا جو پیغام ہے آج کی مناسبت سے وہ یہ کہ اس وقت ہمیں, ہماری فیملی کو, ہمارے معاشرے کو, اس امت کو سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت ہے وہ ہے دین کا علم اور شعور, ماشاءاللہ, اور اعتدال پسندی کے ساتھ. ہم دین کی طرف تو آتے ہیں, دین سیکھتے بھی ہیں, لیکن دین کو یا تو شدت پسندی کے ساتھ سیکھتے ہیں یا پھر شدت پسندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ چیز ہماری سوسائٹی کو آہستہ آہستہ وہ منتشر کرتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا اعتدال کے ساتھ دین کو حاصل کیجئے, دین کی طرف آئیے. اس سے ہمیں جو آج کل اپنی اولادوں کی طرف سے مسائل, دکھ, رنج دیکھنے اور سہنے پڑتے ہیں, اس کا علاج اس وقت نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جائیں. اس کا علاج تب کیجئے جب آپ کی اولادیں آپ کی گود میں ہیں, آپ کے ہاتھوں میں ہیں. کیا بات, ماشاءاللہ. مفتی زیغم صاحب. شاہد بھائی, عید کی خوشیاں اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. لیکن عید کا جو حقیقی پیغام جس کو ہم دعا کے طور پر بھی قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ ایک عزم ہو کہ میری نماز, میرا روزہ, میری زندگی, میری موت, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو ایک تصور یہ بھی پیدا کیا جائے اور اس طور پر بھی اپنی زندگی گزاری جائے کہ میری ساری چیزیں وہ اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف جانا ہے. تیاری کیا ہے, جی ہاں, اس طرف بھی توجہ دی ہونا چاہیے. دانیال. عید کا موقع ہے, آپ کو اللہ نے عید نصیب کری, تو آپ بھی اپنے اعمال سے دوسروں کے دنوں کو عید بنائیں, عید کا دن بنائیں کہ دوسروں کو آپ سے فائدہ ہو, آپ کی ذات سے. جناب. تمام حضرات کو یہ میسیج ہے کہ سب اپنے گھر میں جو ہے خوشیاں منائیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. کیا بات, ماشاءاللہ. سر سبحان صاحب. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو, آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنی اور منانی نصیب فرمائے سرکار کے صدقے میں. جو حاضرین دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, سب ماشاءاللہ. وسیع صاحب, آپ تو ہم سب کے بزرگ ہیں, آپ کا میسیج تو بہت ضروری ہے. میسیج یہی ہے کہ بس آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں, اور اگر کوئی بیچ میں آپس میں ریلیشن میں کوئی اختلافات ہیں تو عید کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ انہیں بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہنا سیکھیں. اور مطلب اس عید کا جو ہے پیغام ہے یہی ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں. بزرگوار آپ کیا فرمائیں گے؟ عید کے موقع پر ایک تو بہت سارے ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جن کو توفیق دی اللہ تعالیٰ, وہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی قربانی کریں, ان کو اثار ثواب کے لیے. حج کا موقع بھی ہوتا ہے تو ہمارے حجاج ہوتے ہیں سارے, اس وقت سارے حج کر کے وہاں سے فری ہوئے ہیں, تو ان سے دعا کی درخواست بھی کریں. ساتھ ساتھ جو بہت اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جیسی بقرعید پاکستان میں منائی جاتی ہے نا, دنیا کے کسی ملک میں نہیں منائی کہیں بار. اتنے بڑے پیمانے, ایسے خوبصورت جانور لانا, اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں, اس کو پیار کرنا, اس کے کھانے کا اہتمام کرنا, سب کچھ کرنا. بس میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. انتہائی مطلب سب سے بڑا جو پیغام ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نا, وہ صفائی ہے. یعنی عید کے 2 دن پہلے سے وہ جو ظاہر سی بات اتنے جانور پورے شہروں میں ہوتے ہیں, پھر ذبح ہوتا ہے, خون اس کا ہر گلی ہر گھر کے سامنے جانور کٹ رہا ہے, اس کی کھال, اس کی آلائش, اس کی تمام چیزیں. اس حوالے سے بہت زیادہ انتہائی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں نا مستقل بیماریاں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, اور یہ بہت بیکٹیریاز ہیں. کے حوالے سے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت محتاط رہیں ان چیزوں کو, اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں بڑے جانوروں میں جو بیماری آ رہی اس حوالے سے بہت محتاط رہیں. اس کے گوشت کے حوالے سے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی شاہزین صاحب, آپ بھی عید کا کوئی بھی میسیج جلدی سے دیجیے. اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اچھی نیت سے جانور قربان کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اچھی نیت سے جانور کو قربان کیجیے. یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں, وہ مواقع ہوتے ہیں پیغامات دیے ہیں نا, جی, اور جو حدیثیں سنائی ہیں, جی ہاں سر,
माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को नज़र बस से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन, और अल्लाह ताला इसको नेक आदमी बनाए। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ऐसे मौके पर जब अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ हम बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और एक अच्छी निशस्त हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज ईद के मौके पर हमारी बाकी ईद हो गई, अच्छे खूबसूरत दोस्तों से मुलाकात हो गई। वो त्यौहार जिन त्यौहारों का तसलसल दीन के साथ है, उन त्यौहारों को हम उन लोगों के साथ मनाते हैं कि जिनका की शोहरत और जिनका हवाला भी दीन है। आप तमाम को जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, आमीन, इनके इल्म में, अमल में बरकत दे और नेकी के रास्ते पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। वो रास्ता जिस पे हम चलना चाहते हैं नेकी का, उस पे हमें इस्तिकामत बख्शे और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन अपने पेट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।